السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مد جو ہوتی ہیں ان کے نام پڑھیں گے اور اس کو کس طرح پڑھا جاتا ہے اس کی تفصیلات پڑھیں گے۔ اچھا جی، قاعدہ نمبر یہاں پر ایک ہے، یہ ہے حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ ہو تو، اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ ہو تو یہ 4 الف مد ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جب اس کو پڑھیں گے اس مد کو کھینچنے کی مقدار کتنا ہوگی؟ 4 الف کی مقدار۔ جیسا کہ آپ نے پڑھا تھا حروف الف کھڑی حرکات کو، جیسے ہم نے پڑھا تھا کھڑی حرکات کو کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ 1 الف کی مقدار، ٹھیک ہے۔ کھڑی حرکات کو 1 الف کی مقدار پڑھا جاتا ہے۔ جب حروف مدہ کے بعد حمزہ آئے، کوئی حمزہ ہو، ایک حمزہ ہوتی ہے یہ اصلی ہوتی ہے، اور ایک حمزہ ہوتی ہے الف والی حمزہ، یہ 2 طرح کی حمزہ ہوتی ہے۔ جب حروف مدہ کے بعد حمزہ آئے گی تو اس کے اوپر مد بھی ضرور آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس مد کو کتنا کھینچ کے پڑھیں گے؟ 4 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر حمزہ اسی کلمے میں ہو، حمزہ اسی کلمے کا مطلب کیا ہے؟ کہ حمزہ اصلی ہو۔ حمزہ کون سی ہو؟ اصلی ہو، یعنی کہ جو حمزہ کی شکل ہے، جو حرف حمزہ ہے وہی حمزہ ہو تو اس کو حمزہ اصلی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اسی کلمے میں، ٹھیک ہے۔ تو اسے مد متصل کہتے ہیں۔ اس مد کا نام کیا ہوتا ہے؟ مد متصل، ٹھیک ہے۔ جیسے جیم الف مد زبر جا، اس کی جو مد ہے، اس مد کا نام کیا ہے؟ مد متصل۔ کیوں متصل ہے؟ کہ اس کے آگے جو حمزہ آئی ہے وہ کون سی ہے؟ حمزہ اصلی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مد منفصل۔ ہاں، دوسرے کلمے کا مطلب کیا ہے؟ حمزہ الف والی ہو، جیسے الف ہو، الف کے اوپر حرکت زبر آتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حمزہ دوسرے کلمے میں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اصلی نہیں ہوتی، اصلی تو یہ والی ہوتی ہے حمزہ، ٹھیک ہے۔ تو اس حمزہ کا نام، مد کا نام کیا بنے گا؟ مد منفصل، ٹھیک ہے۔ اس مد کا نام کیا تھا؟ مد متصل، ٹھیک ہے۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ حمزہ کون سی ہوگی؟ اصلی ہوگی۔ تو مد منفصل کی حمزہ کیا پہچان ہے؟ حمزہ کون سی ہوگی؟ الف والی حمزہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ان کو کھینچ کے پڑھنے کتنی مقدار ہے؟ 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، قاعدہ نمبر 2 ہے، حروف مدہ کے بعد اگر اگلے حرف پر جزم یا تشدید ہو، ٹھیک ہے۔ کیسے حروف مدہ ہے؟ یعنی کہ جس حرف پر مد ہو اس مد والے حرف کے آگے کیا ہو؟ اگلا حرف جو ہے وہ کیا ہو؟ جزم والا ہو یا تشدید والا ہو، تو اس مد کو نام کیا ہے؟ مد لازم۔ اس مد کا نام کیا ہے؟ مد لازم، ٹھیک ہے۔ تو اس کی مقدار کتنا ہے؟ اس کی مقدار ہے 5 الف کی مقدار۔ اس الف کی مقدار 4 الف کی مقدار تھی، اور اس الف کی مد کی مقدار کیا ہے؟ 5 الف کی مقدار مد ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیسے؟ اب دیکھیں، یہ حمزہ ہے، حمزہ کو لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ اس کے اوپر جزم ہے۔ حمزہ لام مد کھڑی زبر، اس ترتیب سے اس کا جوڑ ہوگا۔ تو مد ہے، اس مد کا نام کیا آ گیا ہے؟ مد لازم، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مد کے آگے جو حرف آیا ہے وہ کیا تھا؟ جزم والا تھا۔ اگر جزم کی جگہ کوئی اور حرف ہوتا، تشدید والا ہوتا، اس کو بھی مد لازم کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور مد لازم کو جو پڑھنے کی مقدار ہے وہ کیا ہے؟ 5 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا جوڑ کریں گے؟ حمزہ لام مد کھڑی زبر ٹھیک ہے۔ ایک اندازہ لگائیں گے کہ جتنا ہم حرکات کے مطابق کھینچ رہے ہیں وہ 5 حرکات کے برابر ہونی چاہیے، ایک اندازے کے مطابق، ٹھیک ہے۔ تو آپ اسی طرح پڑھیں گے، پھر اسی طرح دیکھیں، حمزہ کھڑی زبر یہ 1 الف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح 1 الف کے برابر ہم نے 5 الف بنانے ہیں، تو اتنا ہم نے مد کو کھینچنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے نون زبر نہ، تو یہ پورا لفظ کیا بن جائے گا؟ ٹھیک ہے۔ تو اس مقدار سے ہم 5 الف کی مقدار کھینچیں گے، اور اس کو 4 الف کی مقدار، یعنی اس سے تھوڑا کم کھینچیں گے، ایک مقدار کے مطابق، اندازے کے مطابق۔ تو یہ ان دونوں کی ہو گئی۔ ہم نے 3 مدیں پڑھی ہیں۔ کتنی مدیں؟ 3۔ ایک مد متصل، مد متصل، دوسری مد منفصل، اور تیسری مد لازم۔ ان 3 مدوں کے نام پڑھے ہیں اور ان کی پہچان پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد قاعدہ نمبر 3 بھی ہے، اس کو بھی ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو موٹی پڑھی جائے گی، یعنی پر کیا جائے گا را کو، ٹھیک ہے، جیسے را زبر را، ٹھیک ہے، را پیش رو، یعنی کہ آواز کو منہ بھر کے پڑھا جائے گا، را کو پر کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر زیر ہو تو باریک پڑھی جائے گی، زیر جیسے را زیر ری، اب ری جو ہے باریک لفظ ہے، ٹھیک ہے، تو اسی طرح ہم را کو باریک کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے آج کا سبق پڑھا ہے، امید کرتا ہوں آپ کو بھی سمجھ آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے سبق کے لیے، اللہ حافظ۔